میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت دیتی ہوں پرنسپل ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب، اقبال اسکالر، فہیم ارشد صاحب، چودھری صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے کالج کو وینیو لیا ہمارے کالج کا، اور ہمارے اشتراک اور ان کے اشتراک سے یہ والا پروگرام منعقد ہوا، جو کہ بہت ضرورت ہے آج کل اقبال کی۔ میرے خیال سے پچھلی صدی سے کہیں زیادہ ضرورت، بلکہ پچھلی صدی سے کہیں زیادہ ضرورت اب ہے۔ میں اپنی ہر خطاب میں یہی بات کرتی ہوں، بٹ دس از فیکٹ کہ ہم اقبال کو جتنے بھولتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہم اپنے اقدار، اپنی ویلیوز، اپنے اخلاقیات اس سے نیچے مطلب بٹ آئی آبزرو ہم اوپر نہیں گئے۔ اقبال کو پڑھنا چھوڑا تو ہم اوپر نہیں گئے۔ جتنی ضرورت پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ ضرورت اب ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت اقبال گھر میں باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، ہر گھر میں پڑھایا جاتا تھا، اسکول یا کالج میں پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے، پیرنٹس آپ کو ایجوکیٹ کرتے تھے۔ اقبال میں نے اپنے گھر میں ہی یہ ان کا سنا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مجھے سمجھ کبھی نہیں آئی تھی کیونکہ ہم بچے تھے، آپ کو بھی شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اب میں نے اقبال کو کبھی نہیں چھوڑا پڑھنا، ہمیشہ پڑھا، ابھی تک پڑھتی ہوں۔ سمجھ آئی تو یہ آئی کہ صداقت اور امین کون تھا، بتائیں آپ؟ صادق اور امین کون تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے وہ رول ماڈل۔ ان کے لیے یہ لکھا گیا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس وقت آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی، آپ کے بہت دشمن تھے، لیکن آپ نے عرب کی ہر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ وہاں پہ بڑی عیاشی، بڑی برائیاں، بڑی اخلاقی پستی، پتہ نہیں ہر چیز، اور آپ وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جاتے تھے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں اس پہ لوگ فخر کرتے تھے، برائی کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو تمام ان برائیوں سے دور رکھا اور صادق اور امین کا خطاب پایا، لقب پایا۔ جب آپ نے اپنی سب سے پہلی وحی کے بارے میں بتانا چاہا تو آپ نے کہا کہ کیا آپ نے صرف یہی لفظ اٹھایا کہ کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں، لوگوں نے گواہی دی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اس دور کا بلکہ اس سے پچھلے سارے دور کا وہ نلیفائی ہو گئے، اور اس سے آگے رہتی دنیا تک امامت دے دی گئی۔ یہ سمجھ آیا اور یہ میں نے سمجھا اس کو۔ اس کے بعد دیکھیے اقبال نے اپنے پیغام میں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بھی بہت بچپن میں سنا، لیکن اس کا تب سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے پوچھے گا کہ تیری رضا کیا ہے؟ بس یہ کہ پڑھو، محنت کرو، کامیابی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں عام سی، اس میں اتنی ڈیپتھ نہیں تھی۔ لیکن قرآن پاک پڑھا، الحمدللہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا، عربی کو سمجھا، تو سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا قرآن پاک میں، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے اس کی تشریح خودی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس میں بندے کا لفظ ہے۔
اس میں بندے کا لفظ ہے، اس میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے. اگر اس میں مسلمان کا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیولپڈ کنٹریز کے کافروں کو، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، ان کو اتنا نہ نوازتا. خود ہی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے. جب اپنے آپ کو کوئی بھی بندہ اس قابل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ محنت ہے، آپ کی سچائی ہے، آپ کی ایمانداری ہے، صداقت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا، جو ایمانداری یا دیانتداری سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ یا قدرت جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے. وقتی فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ اس سے میں ڈینائی نہیں کرتی، وقتی فائدہ ہوگا، بدنیتی کا بھی، دھوکے کا بھی، لیکن قدرت جب جوڑ توڑ کرتی ہے اور جو قدرت اس کا حساب کرتی ہے نا، پھر وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، وہ بڑا مہنگا سودا ہے. قدرت آپ کو ریوارڈ کرتی ہے. وقتی طور پہ آپ خلوص یا نیک نیتی یا سچ بول کے آپ تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب قدرت اس کا ریوارڈ کرتی ہے یا آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے تو وہ ایک بڑا فائدہ ہے. میں آپ کو یہی کہوں گی میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے اساتذہ، آپ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ پاک نے آپ کو کہاں کس پاپولیشن سے چنا، آپ کو پڑھائی کی طرف لگایا، میرے اساتذہ کو پیغمبری پیشہ دیا. آپ لوگ صداقت، امانت اور اللہ کی امانت کے امین ہیں. یہ بچیاں میری امانت ہیں میرے پاس، اور بچیوں آپ امانت ہیں اپنے خاندانوں کی. آپ نے اپنے وقار پہ، اپنی محنت پہ، اپنی کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور میرے اساتذہ آپ کے لیے بیسٹ اساتذہ ہیں. میرے اساتذہ آپ کے لیے دن رات، جب بھی آپ ان کو فون کریں، میسج کریں، ہم آپ کو ہر طرح سے ایکوموڈیٹ کرنے کی، آپ کی ہیلپ کرنے کی، آپ کی آگے بڑھ کے مدد کرنے کو تیار ہیں. بس آپ کی طرف سے قدم آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. میں اس سلسلے میں اردو ڈپارٹمنٹ اور صدر شعبہ اردو اور جن لوگوں نے سب نے یہاں پہ کام کیا اور باقی بھی سب ڈپارٹمنٹ کے جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں سب کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. تھینک یو.